خداوند یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ آج ہم یہودا کے بادشاہوں اور مخلصی کی تاریخ میں خداوند کے انتظام و انصرام کو دیکھیں گے۔ دوسرا سیموئیل 7واں باب 12 سے 16 آیت کو ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا۔ اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ ہم یہودا کے بادشاہوں کی تاریخ اور کس طریقے سے خدا نے اس عہد کو نسل در نسل منتقل کیا جو اس نے داؤد کے ساتھ باندھا تھا۔ 3 اہم چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ جب خدا نے باغ عدن میں انسان کو خلق کیا اور اسے تمام مخلوقات سے عظیم بنایا، اسے اختیار دیا گیا کہ وہ ہر چیز پر حکمرانی کرے، اور خدا ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور خدا اپنے لوگوں میں اپنی حاکمیت کو بحال کر رہا ہے، اور اپنے کلام کو دینے کے وسیلے سے خدا بحالی کا کام کرتا ہے۔ دوسری قوموں کے بادشاہ تھے، لیکن بنی اسرائیل کا کوئی انسانی بادشاہ نہیں تھا۔ لیکن بنی اسرائیل میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ تھا کہ خدا نے پھر داؤد کو اپنے لوگوں کا بادشاہ ہونے کے لیے چنا۔ مخلصی کے تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودا کے بادشاہ خدا کے مقصد کو بھول گئے اور اپنے کردار کو نہ نبھا سکے۔ اور دوسری بات عہد کا تسلسل ہے، اور بائبل مقدس میں ہم اس تسلسل کی اہمیت کو دیکھ سکتے ہیں، اور بادشاہوں کے اس نسب نامہ کے وسیلہ سے خدا کے عہد کا جو تسلسل ہے وہ جاری رہا۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ مسیح جو ابدی بادشاہ ہے۔ دوسرا سیموئیل 7ویں باب کا بھی جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس میں خدا نے داؤد کے ساتھ یہ عہد کیا کہ تیری نسل سے جو ہوگا اس کی سلطنت سدا قائم رہے گی۔ اور یہودا کے بادشاہوں کی تاریخ میں ہم رہوبام کو دیکھیں گے۔ 22 بادشاہ تھے اس میں، اور یہاں پر ہم ان کے کارناموں پر ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ اچھے بادشاہ تھے یا پھر وہ بدکار تھے۔ اور اسرائیل کی شمالی سلطنت میں پہلا بادشاہ رہوبام تھا جو سلیمان کا بادشاہ تھا، سلیمان کا بیٹا تھا۔ دوسری سلاطین اور رہوبام کا دور سلطنت 930 قبل از مسیح سے 913 قبل از مسیح تک تھا۔ دوسری سلاطین 11 باب اور 17 آیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ مضبوط تھا اور اس نے پہلے 3 برس بہت اچھا کام کیا، اور خدا ان کی نظر میں وہی کیا جو اس کی نظر میں اچھا ہے۔ دوسری تواریخ 12 باب 1 کا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو بھول گیا اور وہ زور آور ہو گیا، وہ خدا کا طالب نہ رہا۔
جب خدا جب وہ زور آور ہوا تو وہ خدا کو بھول گیا۔ پہلی سلاطین 14 باب 22 سے 28 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اونچے مقام بنائے، استارات اور ہر درخت کے نیچے اس نے پوجا پاٹ کا انتظام کیا۔ جب وہ زور آور ہوا تو وہ دوسرے عقیدوں کی طرف چل نکلا۔ اس نے بہت سی بیویاں کی اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے عقیدوں اور بتوں کو اس کے گھر میں لے آئیں، اور خدا کی دی ہوئی سرزمین میں بت پرستی اور زناکاری بڑھنے لگی، اور انہوں نے ہر طرح کے مکروہ کام کیے جو دوسری قومیں کرتی تھیں۔ اور پھر خدا نے وہاں پر کیا کیا کہ اس نے غیر قوموں کو ان پر غالب کیا، جو جب وہ زور آور ہو گئے، خدا کو بھول گئے، بت پرستی کرنے لگے، اور خدا نے مصری بادشاہوں کو، غیر اقوام کو استعمال کیا تاکہ وہ انہیں سزا دے۔ دوسری تواریخ 11 باب 21 آیت کو دیکھیں، 12 باب 13 آیت کو دیکھیں تو رہوبام کی 78 بیویاں تھیں، اور 78 بیویاں اور حرمیں تھیں، اور اس کی ماں جو تھی امونی تھی، اور ان کی بت پرستی کا اس کی زندگی پر اثر ہوا، اور خدا نے اس ساری چیزوں کا جائزہ لیا۔ اور دوسرا جو بادشاہ ہمیں نظر آتا ہے دوسری تواریخ اس کے 13ویں باب میں اگر آپ دیکھیں، ابیا، اس کا دور سلطنت 913 قبل مسیح سے 910 قبل مسیح تھا، اور پہلی 18 آیت میں دیکھیں کہ اس نے اور یہاں پر دوسری تواریخ 13 باب 21 آیت میں دیکھیں وہ اور بھی زوراور ہو گیا، اور اس میں تکبر آ گیا، اور اس نے اپنی قوم کی کوئی فکر نہ کی۔ اس کے 38 بچے تھے، 14 بیویاں تھیں، اور جسمانی خواہشوں اور رغبتوں میں اس نے زندگی بسر کی۔ وہ نہ صرف خدا کی طرف سے اس نے منہ موڑ لیا، بلکہ اپنی قوم کو بھی اس نے نظر انداز کر دیا۔ داؤد اور سلیمان کے بعد، اور رہوبام اور ابیا، یہ نسل کا سلسلہ آگے بڑھا رہے تھے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدکاری اور ناراستی ان کی زندگیوں میں پائی گئی، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ سلیمان نے یہ بنیاد رکھی تھی کہ اس نے غیر اجنبی بیویاں کی، بت پرستی میں پڑ گیا تھا۔ اور تیسرا بادشاہ ہم دیکھ سکتے ہیں دوسری تواریخ 14 باب کی 30 آیت میں آسا بادشاہ تھا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسا نے بھی غیر اقوام کی جو اس کے مندر تھے، قربان گاہیں تھے، ان کو ڈھا دیا، ان سے مقاموں کو اس نے نیست و نبود کیا، اور اس کے ہم کاموں کو 14 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے عہد کے 39ویں برس اس کے پاؤں کو ایک روگ لگا، اور پھر دوسری تواریخ 16 باب 12 آیت میں دیکھتے ہیں وہ خدا کا طالب نہ ہوا اور خدا سے مدد نہ چاہے، اور پھر خدا ہی ہے جو نیکی اور بدی میں فرق کرتا ہے۔ اور پھر چوتھا بادشاہ یہوشافط ہے، اور پھر دوسری تواریخ 17 باب بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ داؤد کی راہ پر چلا اور بال کی پوجا پاٹ نہ کی، اور وہ خدا کے حکموں کو مانتا رہا۔ اونچے مقام اور یہودا سے اس نے استارات اور
قربان گاہوں کو ختم کر دیا۔ 18واں باب 1 سے، اور یہوشوت کی دولت اور عزت فراوان تھی، اس نے اخیب کے ساتھ ناطا جوڑا۔ یہاں پر یہوشوت نے ایک غلطی کی ہے کہ اس نے اخیب کی بیٹی کو اپنی بہو ہونے کے لیے بیاہ لیا، اور ان رشتے ناتوں کے وسیلہ سے بت پرستی اور بدکاری قوم میں آ گئی، اور گناہ اور زناکاری اور بدی اور اس قوم میں آئی۔ یہ ازدواجی رشتے ناتے جو تھے قوم کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے، اور شیطان کو موقع مل گیا کہ وہ انہیں 18ویں باب کی دوسری تواریخ، اور چند برسوں کے بعد اخیب کے پاس سامری کے گیا، اور اخیب نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھیڑ بکریاں اور بیل کثرت سے ذبح کیے، اور اسے اپنے ساتھ رمات جلات پر چڑھائی کرنے کے لیے ترغیب دی۔ اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت جلد یہودا نے 80 برس اپنے کیے کا پھل پایا، حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد بھی شمالی سلطنت میں بت پرستی اور بدکاری جاری رہی۔ یہاں پر ہم ایسے بادشاہوں کو دیکھ رہے ہیں جو متکبر ہو گئے، جنہوں نے اجنبی عورتوں سے تعلقات بنائے، غیر قوم میں رشتے ناتے جوڑے، اور خدا کے طالب نہ ہوئے اور خدا سے مدد نہ چاہی۔ اور یہاں پر ہم یہورام کے تعلق سے پڑھتے ہیں، جس نے عتلیہ کی بیٹی سے شادی کی۔ اس نے عتلیہ سے شادی کی جو کہ اخیب کی بیٹی تھی۔ یہورام اور وہ اپنے باپ دادا کے اچھی راہوں پر نہ چلا، بلکہ عتلیہ اور اس کے گھرانے کی پیروی کی، کیونکہ عتلیہ اس کی بیوی تھی۔ اور پھر وہ بڑی ہولناک موت مرا، اس کی انتڑیاں نکل آئی تھیں، اور خدا نے اس کو ایک بدکار بادشاہ کے طور پر دیکھا۔ اور اس کے بعد اور 4 بادشاہ ہوئے، اور پھر اخسیہ، عتلیہ، یواس اور امسیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ان کا ذکر خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ کے دوسرے حصہ میں ان کا ذکر نہیں ہے، اور یسوع کے نسب نامہ میں عتلیہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہودا کی نسل کو برباد کرنے کی ترغیب کی۔ ابلیس اسے اس نسل کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، جس میں سے ابدی بادشاہ پیدا ہونا تھا۔ یہ خدا کا طریقہ تھا کہ یہودا کی نسل سے ایک ایسی ہستی آنی تھی جس نے وعدے کو اور خدا کے عہد کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، اور عتلیہ نے شیطان کی پیروی کی اور شیطان کے منصوبوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، تاکہ یہودا کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ اور پھر 10واں جو بادشاہ ہے وہ عزیہ ہے، اور اس کا ذکر ہم دوسری تواریخ 26 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا دور سلطنت 791 سے 739 قبل مسیح تھا۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور وہ زوراور ہو گیا، اور اس کے دور سلطنت میں قوم جو ہے وہ خوشحال ہوئی، لیکن یہ بھی بعد ازاں متکبر ہو گیا۔ جب اس نے اقتدار میں طاقت پائی اور یہ زبردست ہو گیا تو متکبر ہو گیا، اور پھر اس نے کہانت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کی لیے بھی حد عبور کی۔ شریعت کے مطابق بادشاہ جو ہے کہانت کی ذمہ داریاں انجام نہیں دے سکتے تھے،
اور پھر خدا نے اس کو کوڑ لگایا اور اس نے اپنی ساری زندگی دکھ اٹھایا اور ایک تکلیف دہ موت مرا۔ اس کے تکبر نے اس کے عہد سلطنت کو ختم کیا اور وہ کوئی بھی ایسا اچھا کام نہ کر سکا کہ اس کی آنے والی نسلیں اس کی راہ پر چلتیں۔ یہ اچھا بادشاہ بھی تھا اور بدکار بھی تھا۔ اور پھر ہم دوسری تواریخ کے 27ویں باب میں ہم ایک اور بادشاہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں اور وہ ہے یوتام۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں وہی کیا جو اچھا ہے۔ اس نے ایمان سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی قوم بدکاری میں پڑی ہوئی تھی اور یوتام کی قیادت جو ہے وہ محدود رہی اور وہ اپنی قوم پر اثر انداز نہ ہو سکا، تاہم یہ اچھا بادشاہ تھا۔ اور پھر ہم آخز بادشاہ کے تعلق سے دوسری تواریخ کے 28ویں باب میں دیکھتے ہیں، اس نے وہی نہ کیا جو خدا کی نظر میں اچھا تھا، اور اس نے ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں، بال کی شبیہ بنائی اور ہر درختوں کے نیچے اس نے قربانیاں گزرانی، حتیٰ کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی آگ میں گزرانا، اور یہ خدا کی نظر میں بہت ہی مکروہ کام تھا۔ یہ وہ قومیں تھی جنہیں خدا نے ان کے سامنے سے دفع کر دیا تھا، لیکن اب وہ ان کی راہوں پر چل رہے تھے۔ جب شمالی سلطنت حملہ آور ہوئی تو اس نے خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے اسوریا سے مدد لینے کے لیے بھروسہ کیا۔ توبہ کرنے کے بجائے اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے قربانیاں گزرانی۔ اس نے ہیکل کے برتنوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ہیکل کے دروازوں کو اس نے بند کر دیا، اور پورے یروشلم میں اس نے بت بنائے۔ اور اسے توبہ کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ غلط راہوں پر وہ چل رہا تھا اور اس نے خدا کو نظر انداز کر دی۔ خدا کی قوت اور مدد کا طالب نہ ہوا۔ یروشلم کے شہر میں وہ دفن ہوا اور وہ بادشاہوں کی قبروں میں دفن نہیں ہوا، اور یہ انتہائی بدکار بادشاہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم حزقیہ بادشاہ کے تعلق سے دوسری تواریخ 29 باب میں دیکھتے ہیں، اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں اچھا اور راست تھا، اور اپنے باپ داؤد کی راہ پر چلا۔ اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھولا اور جو اس کے باپ کے دور میں بند کر دیے گئے تھے اور ان کی مرمت کی۔ اس نے کہنوں اور لاویوں کو مقرر کیا، ہیکل کی صفائی کروائی اور وہاں پر سب کچھ ہیکل میں قربانیوں کا سلسلہ بحال کیا اس نے، اور وہاں پر ہدیے لائے گئے۔ اس نے تمام جو اصطلاحات تھی اس نے کی، اور وہاں پر عید فصح بھی منائی جانے لگی، اور لوگ خداوند کی پرستش اور ستائش کرنے لگے اور خداوند کے سامنے جھکے اور اس کو سجدہ کیا، اور حزقیہ شادمان ہوا کہ خداوند نے عجیب کام کیا ہے۔ اور پھر اسوریا کے بادشاہ سیخرب کے تعلق سے دیکھتے اس نے یہودا پر حملہ کیا، اور حزقیہ نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے یسایا نبی کی معرفت اسے کہا کہ میں اسے شکست دوں گا، اور پھر خدا نے راتوں رات ان کو فتح بخشی۔ اور اگرچہ وہ یہودا کے عظیم بادشاہوں میں مانا جاتا ہے، یعنی داؤد کے بعد جتنے بادشاہ ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان اور اپنی راست بازی کو اپنے بیٹے منسی میں منتقل نہ کر سکا۔ اور پھر اس کا بیٹا منسی دوسری تواریخ 33ویں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اچھا بادشاہ ثابت نہ ہوا۔ اور اس نے ان اونچے مقاموں کو پھر سے بنایا جسے ان کے باپ نے گرا دیا تھا۔ اس نے بتوں کے لیے قربانیاں گزرانے کے لیے قربان گاہیں بنائیں، اور آسمانی لشکر کے لیے قربان گاہیں بنائیں۔ اس نے اپنے بیٹوں
کو آگ میں سے گزارا، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی بدکار بادشاہ ہوا اور جادوگری اور اس طرح کی چیزوں میں، بت پرستی میں وہ پڑ گیا، اور خدا کی نظر میں اس نے بہت ہی زیادہ بدی کی اور خدا ان کو غصہ دلایا، اور اس نے بتوں کی ڈھالی ہوئی تراشی ہوئی مورتیں بنائیں، اور اس نے خدا ان کو غصہ دلایا۔ وہ گناہ کر رہا تھا اور خدا کے پاک مقاموں کو ناپاک کرتا رہا، لیکن جب وہ اسوریا میں اسیر کر کے یرغمال بنا کے لے جایا گیا، وہاں پہ اسے دکھ دیا گیا، پیتل کی بیڑیوں میں اس کو جکڑا گیا، لیکن پھر بھی خداوند کے حضور میں وہ عاجز ہوا اور خداوند سے معافی مانگی اور کہا کہ خداوند مجھے معاف کر، اور اس نے خدا کی ہیکل میں ہر طرح کی مکروہات لائی تھی۔ اگرچہ وہ بہت برا تھا تو بھی اس نے اپنی مشکل وقت میں خدا کے حضور التجا کی، اور پھر خداوند نے اس کی دعا سنی اور پھر اسے یروشلم میں واپس لے کر آیا۔ اس نصب نامہ میں میں اور آپ کے لیے امید ہے کہ ہم جتنی مرضی گمراہی میں چلے جائیں، لیکن دل سے خدا کے طالب ہوں تو ہمارے لیے ایک امید ہے۔ جب ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور منسی کو علم تھا کہ خداوند ہی خدا ہے اور دنیا کے معبود جھوٹے ہیں۔ یہ بہت ہی بدکار بادشاہ تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے اختتام پر توبہ کی اور خداوند اسے یروشلم لایا اور اسے بحال کیا۔ اور پھر ہم ایک اور بادشاہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں، وہ ہے امون بادشاہ، دوسری تواریخ 34واں باب، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ابتدائی عمر میں ہی داؤد کی راہوں کو اختیار کیا، اور وہ دائیں مڑا نہ بائیں مڑا، اس نے ہیکل کی صفائی کروائی اور خدا کی شریعت کو اس نے ڈھونڈا اور اس کا طالب ہوا۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی خدا کی شریعت کے طالب ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں خدا کے طالب ہونا ہے۔ اور پھر یوسیہ بادشاہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں 34ویں باب میں، اور یوسیہ بادشاہ ایک اچھا بادشاہ تھا، اور یہاں پہ لکھا اس نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا، اور اس نے جو کچھ تباہی اور بربادی ہیکل میں ہو چکی تھی اور خدا کی پاک مقامات کو ناپاک کیا گیا تھا، ان میں اصلاحات پیدا کی، بہتری لایا، بحالی لایا، اور یوسیہ ایک اچھا بادشاہ تھا جس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں اچھا تھا۔ اور 17واں اور 18واں بادشاہ جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے دوسری تواریخ کے 36ویں باب میں، وہ ہے یہویاکین، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں یہویاکین اور یہویاکیم، یہ انہوں نے بھی بدکاری کی راہ اختیار کی، اور پھر صدقیہ بادشاہ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اس کے دور میں ہیکل برباد ہوئی اور بابلی لوگ اسے بھی اسیر کر کے لے گئے، اور اس کا بھی خدا یسوع مسیح کے نصب نامہ میں ذکر نہیں ہے۔ 586 قبل از مسیح اس کا دور حکومت تھا، اور اس دوران ہی یہودا کو اسیر کر کے بابل کو لے گئے اور انہوں نے ہیکل کو برباد کیا۔ دیکھنا یہ کہ یہ قوم کیوں برباد ہوئی اور کیوں انہیں اسیری میں لے جایا گیا۔ ان بادشاہوں کے اعمال کو سامنے رکھتے ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیوں یہ قوم برباد ہوئی، کیوں وہ اسیری میں گئے۔ پہلی سی بات، انہوں نے خداوند کو ترک کر دیا اور اس سے منہ موڑ لیا، وہ خداوند کی راہوں میں چلنے میں ناکام رہے،
مال و دولت، تکبر، اقتدار، بت پرستی، یہ ساری چیزیں ان کی بربادی کا باعث ہوئیں۔ دوسری بات، انہوں نے خدا کے حکموں کو، اس کی شریعت کو اور اس کے عہد کو نظر انداز کیا اور اس کی پاسداری میں غفلت سے کام لیا۔ میں نے تعارف میں بتایا تھا کہ جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا اس سے انہوں نے بالکل متضاد کیا۔ انہوں نے اجنبی عورتوں کو اپنے درمیان لے آئے اور ان سے رشتے ناطے قائم کیے، غیر معبودوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کی زندگیوں میں حقیقی اطمینان اور شادمانی جاتی رہی، اور وہ داؤد کی طرح خدا کے طالب نہ ہوئے، اور انہوں نے داؤد کی طرح ہر ایک فیصلے میں خدا ان سے مشورت نہ لی۔ چاہیے تھا انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ انہیں خدا کے انتظام و انسرام کے مطابق خداوند کی راہ پر چلنا ہے، اور خدا کے حکموں کو انہوں نے نظر انداز کیا، اس کی شریعت کو، اس کے عہد کو بھول گئے، اور داؤد کی جو راست بازی اور اس کا ایمان تھا وہ آنے والی نسلوں میں منتقل نہ ہو سکا۔ جب کبھی وہ مشکل مصیبت میں پڑتے، اگر وہ اس طرح بدکاری میں تھے، راستی اور بت پرستی میں تھے، تو پھر یہ یہودا کی نسل کا سلسلہ کیسے آگے بڑھتا رہا اور کیسے اس عہد کی تکمیل کے لیے راہیں ہموار ہوتی رہیں۔ اور بہت سے بدکار بادشاہوں کی ایک لمبی فہرست کے بعد خدا نے ایک نیا انتظام انسرام کیا تھا کہ اپنے عہد کی تکمیل کر سکے، اور وہ لوگ بدکار جو تھے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اور ہم یہاں پر یہودا کے بادشاہوں کا جائزہ دے سکتے ہیں اس چارٹ میں، داؤد بادشاہ اور سلیمان بادشاہ، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ، یہاں پر ہم دیکھیں گے جائزہ گڈ داؤد کی طرح، اور پھر اپنے باپ داؤد کی طرح، اور پھر بدکار، اور پھر نہایت بدکار بادشاہوں کو دیکھیں گے ہم۔ اور بادشاہوں کے نیچے جب آپ یہ نقطے لگاتے ہیں تو جو نیلے رنگ کے نقطے ہیں یہ بدکار بادشاہ ہیں، نیلے رنگ کے جو نقطے ہیں یہ اچھے بادشاہ تھے، اور بدکار بادشاہ سرخ رنگ کے نقطوں سے ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ سرخ رنگ کے جو نقطے ہیں یہ بدکار بادشاہوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور پھر انتہائی بدکار بادشاہ جو تھے وہ شمالی سلطنت کا اثر و رسوخ ان کی زندگیوں میں تھا، اور پھر بدکار بادشاہ دیکھ سکتے ہیں کہ آخذ، ایزبل اور عتلیہ، یہ انتہائی بدکار لوگ تھے جن کو یہودا کے لوگوں نے اپنے درمیان آنے کی اجازت دی، اور پھر انتہائی شریر اور بدکار لوگ ان میں شامل ہو گئے۔ پھر کس طریقے سے یہ سلسلہ نسل آگے بڑھا، اور دوسری سیمو 7:12-16 آیت میں خدا نے جو داؤد سے عہد باندھا تھا کس طریقے سے وہ پورا ہوا، جو حوالہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ خدا نے عہد کے چراغ کو جلتا رکھا جو اس نے داؤد سے باندھا تھا، یہ وہ روشنی اور امید کی کرن تھی جو خدا نے داؤد کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یہ وہ جو روشنی تھی جو تاریکی میں چمکنی تھی، اور خدا نے داؤد سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا ابدی سلطنت کرے گا اور اس کا تخت ہمیشہ قائم رہے گا۔ روحانی معنوں میں یہ آنے والے مسیح کی طرف اشارہ ہے
کیونکہ سلیمان تو مر گیا اور اس کی سلطنت ختم ہوئی، لیکن یسوع عبدالآباد زندہ ہے اور اس کی سلطنت ہمیشہ بنی رہے گی۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں رہبام کے دور میں پہلی سلاطین 11:36 آیت میں یہ چراغ جلتا رہا، کہ کوئی رہبام جو تھا خدا نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے پہلی سلاطین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے 11:36 آیت میں کیا وعدہ کیا تھا، اس کو ہم یہاں پہ جلدی سے پڑھیں گے۔ 11:36 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہے، اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا تاکہ میرے بندہ داؤد کا چراغ ہمیشہ، یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا، ہمیشہ میرا آگے رہے۔ اور یہاں پر ہم ابیا بادشاہ کے دور میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلی سلاطین 15:4 آیت میں کیا کہا تھا۔ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں 15:4 آیت میں اس طریقے سے لکھا ہے، باوجود اس کے خدا نے داؤد کی خاطر یروشلم میں اسے ایک چراغ دیا، یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یروشلم کو برقرار رکھا، اور ان عہدوں اور وعدوں کے مطابق یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور یہ خدا کا کلام تھا جسے خدا نے پورا کیا۔ اور پھر ایک اور انتہائی خراب بدکار دور میں ہم دوسری تواریخ اور اس کے 21ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں خداوند نے کیا کہا۔ 21ویں باب کے 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی خداوند نے داؤد کے خاندان کو ہلاک کرنا نہ چاہا اس عہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا، اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس عہد کے سبب سے، یعنی خدا نے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق خدا نے اسے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آخس بادشاہ کو دیکھیں جو بدکار تھا، وہ ہیکل کے برتن لے گیا اور ہیکل کو ناپاک و برباد کیا، اور اس دوران خداوند نے وعدہ کیا، اور اسے ہم یسایہ کی کتاب کے 7ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اسے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، یسایہ 7:14 ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے۔ دیکھیں کہ خدا کس طریقے سے اپنے لوگوں کو ایک امید دے رہا ہے کہ ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام ایمینول رکھا جائے گا۔ حاصل کلام میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم بھی اس عہد کے وارث ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ اس عہد کو، اس ایمان اور کلام کو آگے نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ جب تک یہ ایمان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا تو عہد کی تکمیل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم ابھی ان بادشاہوں کے کارناموں میں، ان کی اچھائیوں اور برائیوں میں ہم نے دیکھا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کیسے کام کر رہے ہیں، کیا خدا ان کا جائزہ لے تو کیا ہم خدا کی نظر میں نیک اور راست باز ہوں گے یا پھر بدکار بادشاہوں کے میں شمار ہوں گے۔ اگر خدا میری زندگی کا جائزہ لے، مجھے جانچے پرکھے، مجھے تولے، تو کیا میں کم نکلوں گا یا پھر اس کی نظر میں مقبول ٹھہروں گا، راست ٹھہروں گا، یا پھر بدکار یا بہت ہی بدکار بادشاہوں میں گنا جاؤں گا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عہد کو نثر درثر کامیابی سے منتقل کریں۔ لوکا 23:27 آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب خدا یسوع مسیح صلیب اٹھائے ہوئے تھے تو وہاں پر 27 اور 28 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں 23 باب کی 27 اور 28 آیت میں، اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے
روتی پیٹتی تھی اس کے پیچھے چلی۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ روک بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اور تشنا چھٹا باب اور اس کی پہلی 7 آیات کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک تنبیہ اور انتباہ ملے گا۔ حزقیہ اچھا تھا تو لیکن منسی بدکار تھا۔ اگر ایک نسل اچھی تو ضروری نہیں کہ دوسری نسل جو ہے وہ بھی بڑی اچھی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایمان کو منتقل کرنا ہے۔ یہ ایمان، یہ عہد نسل در نسل آگے بڑھاتے جانا ہے۔ دانیل کو دیکھیں، وہ غیر قوموں کے ایمان اور آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہوا۔ اس نے خدا کے کلام کو مد نظر رکھا، وہ خدا کے عہد پر چلتا رہا، اور دانیل خدا کی نظر میں، بادشاہوں کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ وہ ہر طرح کی صورتحال میں خداوند اپنے خدا سے لپٹا رہا۔ یسایہ جب اصلاحات کر رہا تھا اس دور میں دانیل کی پیدائش ہوئی تھی، اور یقیناً اس نے یسایہ سے سیکھا، کلام کو سنا، اور وہ خدا میں مضبوط ہوا۔ بہت ہی اہم کام دانیل نے، یسایہ نے کیا۔ یہاں پر استشنا چھٹا باب پہلی 7 آیات کو ہم پڑھتے ہیں، یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو دیتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو، اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ یہ حکم تھا جو خدا نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ اور خدا یہاں پر عدالت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا بھلا نہیں ہوگا، عمر دراز نہیں ہوگی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ دو اور حوالہ جات ہم پڑھیں گے، امثال 22 باب میں، امثال کی لڑکے کی امثال 22 باب 6 آیت، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اور پھر دوسرا تموتھیوس جلدی سے ہم دیکھیں گے، اور پولس رسول نے تموتھیوس کہا کہ تو ان صحیفوں سے بچپن ہی سے واقف ہے جو حکمت بخشنے کے لیے اور نجات پانے کی رہنمائی کے لیے اور ایمان میں چلنے کے لیے اور مسیح یسوع میں ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور بادشاہوں کو جس طرح خدا نے اہم ذمہ داری تھی، ہمیں بھی یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کو قائم کریں۔ اور کلیسیائیں اور ایماندار جو اس وقت خدا کے کلام کو سن رہے ہیں وہ اس چیلنج کو لیں کہ وہ خداوند کے کلام میں مضبوط ہوں، اور یہ ایمان، یہ عہد اور یہ تعلیم نسل در نسل منتقل کریں۔ ہاں، آنے والی نسلوں تک خدا کے کلام اور اس کی باتوں کو اور اس کے وعدوں کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ خدا کی بادشاہی ہماری کلیسیوں اور گھرانوں میں قائم ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ہو اس وقت کے لیے کہ تو نے بادشاہوں کے وسیلہ سے ہمیں سکھایا ہے،
اور انہوں نے بدکاری کی، اور ہم ان کی ناراض راہوں سے بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی بدکاری نہ پائی جائے، ہمیں فضل دے، توفیق دے، تاکہ تیرے کلام کو مانیں، متکبر نہ ہوں، عاجز ہوں، فروتنی سے چلیں، اور تیرا ڈر اور خوف مانتے رہیں، اور تجھ پر، تیری قوت پر بھروسہ کریں۔ اور ہم جو تیرے بچے ہیں خدا ایسے فرزند بنے جو آنے والی نسلوں میں ابدی عہد، ابدی زندگی کو منتقل کرتے رہیں، آنے والی نسلیں تیرے لیے کھڑی ہو سکیں، تجھ میں مضبوط ہو سکیں، تاکہ اس دنیا میں خدا تیرا نام عزت اور جلال پائے، اور تجھے ابدی بادشاہ کے طور پر جانیں۔ تیرے فضل کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔